کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ حدیث پاک سن لے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بہتر یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور سب سے معمولی یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے، جب تم ننگے پاو ننگے بدن بہرے گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے، اور یہ ہونا قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، رو بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ حدیث پاک سن لے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ حدیث پاک سن لے۔ حدیث نمبر 1 حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کاموں کا دارومدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اس لیے جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 2 مسلمانوں کے 2 بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے، ٹھہر جو ذرا، ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے، ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ لیکن عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ نبی کریم نے فرمایا، مسجد نبوی میں جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر دو۔ صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے۔
अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा ना बंद करना। आज भी किसी भी जमाने में मस्जिद नबी के सब दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जिसके बाहर लिखा है ना बाबे अबी बकर सिद्दीक, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उस दरवाजे को मदीने वाले महबूब ने खुलवाया है। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर कोई नेक काम कर लेते हैं ना तो फिर वो कहते हैं चूंकि मैंने किया लिहाजा सारी दुनिया फौरन ये करे। आप ये क्यों नहीं समझते कि रब ने आपको तौफीक दी है तो आप आजिज हो जाएं अल्लाह के बंदे, आप आजिज़ी इख्तियार करें। वो कहते हैं चूंकि मैं करता हूं लिहाजा मैं अब इतना बड़ा आदमी हूं तो फलाने 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 बंदे तो ठीक ही नहीं। हजरत सादी शिराजी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम था। पुराने जमाने में ना लोग मुसाफिर अक्सर रात मस्जिदों में आके गुजारते थे, तो कहते हैं मस्जिद में लोग सोए हुए थे सारे, तहज्जुद का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरे वालिद भी साथ थे, तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा ये देखो कितने बदनसीब हैं, नफलों का टाइम है और ये सोए हुए हैं। तो फरमाते हैं मेरे वालिद कहने लगे काश तू भी सोया ही रहता, लोगों के कपड़े तो ना फाड़ता। ओ खुदा के बंदे, अगर तूने पढ़ी है तो तेरा और रब का रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर तू दूसरों को हकीर जानने लग गया। इल्म पढ़े दा मान न करिए माता की मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मते रोड देवे दुध कड़िया।